السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ 12 اوقات ایسے ہیں جس میں نفل اور سنت نماز پڑھنا منع ہے، یعنی ان 12 اوقات میں نہ تو نفل نماز پڑھنا جائز ہے اور نہ ہی سنت نماز پڑھنا جائز ہے۔ محترم سامعین، آپ کے سامنے نماز کے اہم مسائل بیان کیے جا رہے تھے۔ آج کی اس ویڈیو میں ان 12 اوقات کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا جائے گا جس میں نفل نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ آپ سے التماس ہے اسی طرح کے اہم مسائل کی معلومات کے لیے اس چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں۔ نمبر 1، فجر کے پورے وقت میں فجر کی 2 سنت اور فجر کے 2 فرض پڑھنے کی اجازت ہے۔ باقی فجر کی 2 سنتوں کے بعد بھی کسی قسم کے نفل جائز نہیں، اور فجر کے فرضوں کے بعد سے لے کر سورج طلوع ہونے تک بھی کسی قسم کی نفل نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ اور نمبر 2، عصر کے فرضوں کی ادائیگی کے بعد بھی کسی قسم کی نفل نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ ہاں، عصر کی فرضوں کی ادائیگی سے پہلے جتنے آپ نفل پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں، لیکن جیسے ہی عصر کے فرض ادا کر لیں گے اس کے بعد سے لے کر سورج کے غروب ہونے تک کسی قسم کی نفل نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ نمبر 3، سورج غروب ہونے کے بعد سے لے کر مغرب کے فرضوں کی ادائیگی تک کسی قسم کی نفل نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، البتہ 2 خفیف رکعتیں پڑھنے کی اجازت ہے جس میں فرضوں کی ادائیگی کے اندر تاخیر نہ ہو۔ اور نمبر 4، جمعہ کے دن جب امام جمعہ کا خطبہ دینے کے لیے کھڑا ہو اس وقت سے لے کر جب تک امام جمعہ کے فرض پڑھا کر فارغ نہیں ہوتا اس وقت بھی کسی قسم کی نفل نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ جب امام جمعہ کے فرض پڑھا لے گا اس کے بعد نفل نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، سنت نماز بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور نمبر 5، کوئی بھی خطبہ ہو رہا ہو تو اس وقت بھی نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، خواہ وہ جمعہ کا خطبہ ہو، عیدین کا خطبہ ہو یا نکاح کا خطبہ دیا جا رہا ہو، تو اس وقت بھی کسی قسم کی نفل نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ نمبر 6، عید کے دن فجر کے فرضوں کے بعد سے لے کر عید کی نماز کی ادائیگی تک کسی قسم کی نفل نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، نہ مسجد میں اور نہ ہی گھر کے اندر۔ اب بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ عید کے دن فرضوں کی ادائیگی کے فوراً بعد گھر جا کر کچھ دیر کے بعد نماز چاشت شروع کر دیتے ہیں یا نفل نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔ اور نمبر 7، عید کی نماز کے بعد مسجد کے اندر اور عیدگاہ کے اندر نفل نماز پڑھنا جائز نہیں، البتہ گھر کے اندر ادا کرنا چاہیں تو ادا کر سکتے ہیں۔ اور نمبر 8، جب ہم حج کے لیے جاتے ہیں تو مزدلفہ میں مغرب اور عشاء کی نماز ایک ہی وقت میں عشاء کے اندر ادا کی جاتی ہے، تو ان دونوں فرضوں کے درمیان بھی کسی قسم کی نفل نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ اور نمبر 9، جب جماعت کھڑی ہو جائے تو اس وقت بھی کسی قسم کی نفل نماز، کسی قسم کے سنت پڑھنا جائز نہیں ہے۔ اب حکم ہے کہ وہ جماعت کے ساتھ شامل ہو جائے۔ البتہ فجر کی جو 2 سنتیں ہیں ان کا مسئلہ علیحدہ ہے، اس لیے کہ ان کے پڑھنے کی تاکید احادیث میں بہت زیادہ آئی ہے۔ اس لیے اگر کسی شخص کو یہ یقین ہو کہ وہ فجر کی 2 سنتیں پڑھنے کے بعد جماعت میں شامل ہو جائے گا تو اب اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ پہلے سنتیں پڑھے پھر فرضوں کے اندر آ کر شامل ہو جائے۔ اور اگر اسے خطرہ ہو کہ سنتوں کی ادائیگی میں جماعت نکل جائے گی تو اب وہ بھی سنتوں کو چھوڑ کر جماعت میں شامل ہو جائے۔ اور نمبر 10، عرفات میں ظہر اور عصر کی نماز اکٹھے ادا کی جاتی ہے عصر کے وقت میں، تو اس ظہر اور عصر کے وقت میں کسی قسم کی نفل نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، اور اسی طرح عصر کی ادائیگی کے بعد بھی کسی قسم کی نفل نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، اس لیے کہ عصر کے بعد سے لے کر سورج غروب ہونے تک یہ مکروہ وقت ہے۔ اور نمبر 11، جب فرضوں کا وقت بہت تنگ ہو، یعنی کسی کی آنکھ اس وقت کھلی کہ جب 5-7 منٹ رہتے تھے، صرف فرضوں کی ادائیگی ہو سکتی ہے، تو اب اس وقت میں سوائے فرضوں کے کسی قسم کی نفل نماز، سنت نماز پڑھنا جائز نہیں، اب حکم یہی ہے کہ وہ فرض ہی ادا کر لے۔ اور نمبر 12، ایسی جگہ نماز پڑھنا جہاں توجہ تقسیم ہو جائے، یعنی ایسے کمرے کے اندر آپ نماز پڑھ رہے ہیں جہاں شور شرابہ ہے یا جہاں ٹی وی چل رہی ہے، میوزک چل رہا ہے، تو ایسی جگہ میں جس میں نماز پڑھتے ہوئے خلل آئے تو ایسی جگہ نماز پڑھنا بھی جائز نہیں ہے۔ ان 12 اوقات کے علاوہ باقی اوقات میں نفل نماز پڑھنا بالکل جائز ہے۔ اللہ رب العزت سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔